کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ یہ اپنی آزادی، خوشحالی، مرفع الحالی کی فکر کرے، بلکہ اس کا فریضہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قوم محکوم اور دوسروں کی غلام ہو، یہ انہیں اس غلامی کی زنجیروں سے چھڑائے، انہیں آزادی حاصل دے، آزاد کرائے، پھر ان کی توانائیوں میں اتنی نشو و نما کرے کہ وہ اس زندگی کے بحر مواج سے تیرتی ہوئی آگے چلی جائے۔ یہی نہیں کہ باقی اقوام کے صف بصف چلیں، بلکہ ان سے آگے وہ چلیں، اور ملخص یہ کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو خود طے کر لیں۔ یہ فریضہ بتایا اس امت کا جو لِتُخْرِجَ النَّاسَ لِلنَّاسِ جسے کہا گا۔ وہ امت جو نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس کا فریضہ تھا۔ اب اس نے دوسری محکوم قوموں کو آزادی دلانی تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پھولوں کی سیج تھی وہیں سے ایک حکم نامہ بھیج دیں اور وہ قوم آزاد ہو جائے۔ کچھ تو میں نے عرض کیا تھا کہ محکوم قوموں کی خوئے غلامی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلامی کی زندگی انہیں بڑی راس آتی ہے، لیکن اصل دشواری وہ مستبد صاحب اقتدار قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا ہوتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں چھیننا چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جسے تم نے اس طرح اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، میں انہیں یہاں سے لے کے چلا جاؤں، نکل جاؤں، تو اس میں تمہارا تو کچھ نقصان نہیں۔ اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو نقصان نہیں، بات بڑی صاف ہے۔ حاکم وہی ہوتا ہے جس کا کوئی محکوم ہو، اگر کوئی محکوم ہی نہ ہو تو وہ حاکم ہی نہیں ہو سکتا۔ حکومت تو محکوم کو کے وجود کو چاہتی ہے، کوئی کتنا بڑا صاحب اقتدار، پہاڑ اس کے ہوں، سمندر اس کے ہوں، جنگلات، نہریں، دریا، چاندی اور سونے کے ڈھیر، جواہرات کے ذخائر، یہ سب ہو ان کے پاس، اور وہاں کوئی انسان نہ ہو جس پہ حکومت وہ کرے، تو وہ حاکم ہی نہیں ہوتا۔ اسے تو حاکم ہونے کے لیے محکوموں کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز اگر کہی جائے کہ جو تمہارے محکوم ہیں انہیں ہم یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، تو پھر وہ حکومت کس پہ کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کا خون نمکین ہوتا ہے، جو شیر ایک دفعہ انسان کا خون پی لے، اس کے منہ کو، زبان کو لگ جائے، کسی اور شکار میں اس کو لذت ہی نہیں ملتی۔ شیروں کا تو پتہ نہیں، انسانوں کو تو دیکھا ہے ہم نے، یہ شیر نہیں، یہ تو بھیڑیے ہوتے ہیں، ان کے قابو میں کوئی انسان جب آ جاتے ہیں تو یہ آسانی سے نہیں اسے چھوڑتے۔ اقبال نے بڑی عمدہ تشبیہ نہیں بلکہ استعارہ سے اس بات کو بیان کیا۔ انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل ہند کوشاں تھے، لیکن شروع میں تدابیر یہ تھی کہ ریزولوشن پاس کیے جاتے تھے، درخواستیں دی جاتی تھیں، ریپریزنٹیشن کیے جاتے تھے، وفود بھیجے جاتے تھے، اس طرح سے ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں آزادی دیجیے۔ بڑی خوبصورت انداز سے بات کی تھی اقبال نے۔ ترا نادا امید غم گساری حاض افرنگ است، ہے نادان، افرنگ سے متعلق تیری امید جو ہے، تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہمدرد ہوگا تمہارا، غم گسار ہوگا تمہارا،
تم جو یہ درخواستیں اس طرح سے کر رہے ہو اس پر ہمدردانہ غور و خوض کرے گا اور وہ تمہیں آزاد کر دے گا. ترا ناداں امید غم گساری حاض افرانگس، اور اگلا مصرع جس میں بات کہی ہے، دل شاہی نہ سوزد بہر عام مرغے کے در چانگست. کسی باز کے پنجے میں جب کوئی چڑیا آ جاتی ہے وہ لاکھ چیں چیں کرے اس کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے. بڑی خوبصورت چیز. تو تم یہ چیں چیں کر کے سمجھتے ہو کہ یہ باز تمہیں رہا کر دے گا. کس قدر خام خیالی ہے، کس قدر خوش فہمی ہے. اس طرح سے آزادیاں حاصل نہیں ہوا کرتی. کوئی باز بھی قابو آئی ہوئی چڑیا کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا، وہ لاکھ چیں کرے. یہ چیز ہوتی ہے حاکم قوم کی. مستبد وہ نہیں چھوڑتی. تو ان سے جب یہ چھڑانا ہو، اب سوچئے کہ یہ قوم جسے اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا یا جو ابھری پیدا ہوئی، خود تو وہ آزاد ہو گئی. نظر بظاہر باقی اقوام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے بعد اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آزاد ہو گئی اپنے معاملات میں. یہی منتہا ہوتا ہے قوموں کا. لیکن یہاں تو انہوں نے، ان کا فریضہ تو دوسری قوموں کو غلامی کے پنجے سے چھڑانا تھا. اور اس چھڑانے کے لیے مقابل میں جو قوتیں تھیں اب ان کے ساتھ ٹکراؤ ہونا تھا. تو آپ غور کیجئے کہ اسلام کہتے کسی ہیں، دین ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس ٹکراؤ کا، تصادم کا، تساہم کا نام ہے. اور کاہے کے لیے؟ ان کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، جو لفظی نہیں، اپنی مملکت کے علاقے وسیع کرنے کے لیے نہیں، دوسری قوموں کو محکوم بنانے کے لیے نہیں. یہی مقاصد ہوتے ہیں نا طاقتور قوموں کے. ان میں سے کوئی چیز نہیں. محکوم قوموں کو آزادی دلانے کی خاطر ٹکراؤ ہوگا ان مستبد قوتوں سے جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا. انہیں آزاد کرانے کی خاطر خود شمشیر بکف کفن بدوش میدان جنگ میں آیا جائے گا، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی تاکہ ان کی محکوم قوموں کو آزادی حاصل ہو. اللہ اکبر. وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن نے جو کہا ہے کہ اس کی مثل نہیں ملے گا، تو یہی نہیں کہ قرآن کی یوں مثل نہیں ملے گی کہ الفاظ کی بات، یہ چیزیں کہیں اور نہیں ملیں گی تاریخ میں کہ کوئی قوم جسے کوئی اپنی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں، آزاد ہو گئی، سب کچھ مل گیا. اس کے بعد وہ ٹکراؤ لے رہی ہے، میدان جنگ میں جانا پڑ رہا ہے، اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے. کاہے ہے کے لیے؟ دوسری قوموں کو آزادی دلانے کے لیے. یہ تھا فریضہ اس قوم کا، اور دلائی انہوں نے آزادی پھر ان قوموں کو. ان قوموں کو دوسری اقوام عالم کے ہم دوشی نہیں کیا، ان سے آگے بڑھا دیا صاحب. ان کی توانائیاں، ان کی قوتیں اتنی ان میں نشو و نما کی کہ وہ دنیا کی بلند ترین قوموں کے اندر ان کا شمار ہونے لگ گیا. اپنے اپنے معاملات کو خود وہ طے کرنے کے قابل ہو گئی. لیکن ایسا کرنے کے لیے کہا کیا ہوگا؟ اگلی آیت آ گئی اب جو زیر درس ہے آج، جہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ. کہا اب وہ دور آئے گا. اس کے بعد اس قوم سے کہا گیا میدان جنگ میں جانا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، لشکر کشی ہوگی، اور وہاں کیفیت ہوگی. ایسا ٹکراؤ ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادوں تک ہل جائیں گی. یہ ہے یہ الفاظ جو ہیں، کانپ اٹھیں گی، تھر تھری مچ جائے گی، لرزش آ جائے گی. آگے آگے قوم ہوگی، اب وہ قوم مقابل کی بات کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ کیا الفاظ ہے قرآن سے رادفہ. وہ ایک گھوڑے پہ یا ایک اونٹ کے اوپر دو سواریاں ہوں، وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو شاعری میں ردیف آپ نے سن رکھا ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے، یہ ردیف کہلاتی ہے، پیچھے بیٹھی ہوئی. لیکن کتنی حسین تشبیہ ہے یہ
کہ وہ آگے والی سواری جہاں جہاں جائے گی یہ پچھلی باری اس کے ساتھ لپکی ہوئی ہوگی، پیچھے ہی نہیں چھوڑے گی یہ پیچھے بیٹھی ہوئی سواری۔ کہا کہ ان کے یہ جو اعمال تھے، انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ جو کچھ ظلم مظالم کیے تھے، ان کے جو نتائج ہیں وہ ان کے پیچھے یوں چمٹے ہوئے ہیں جیسی پچھلی سواری اگلی سواری کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی کہ چل بچوں کہاں جاتا ہے۔ کیا الفاظ رادفت، ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ، یعنی یہ بھی چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے، کوئی ظلم نہیں ان کے اوپر کر رہے، یہ جو ان کا مقابلہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، ان کے اپنے غلط نظام کے جو نتائج ہیں تخریبی وہ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ساتھ چپکے ہوئے ہیں، چھوڑ ہی نہیں سکتے ان کو رادفت۔ اور اس کے بعد قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ، دل وقف اضطراب ہیں، دھڑک رہے ہیں، پریشانی میں، اور شکست کے احساس سے نگاہیں ندامت کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔ کیا نقشہ دیے جاتا ہے قرآن دو لفظوں کے اندر، منظر کشی ہے۔ یہ کیفیت کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے، آج بڑی شوقت، حشمت، قوت، دولت، ثروت، یہ سب کچھ حاصل ہے، بڑی بلندیوں کے اوپر یہ اڑ رہے ہیں، یہ یقولون، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جماعت، یہ لوگ، یہ رسول، یہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ انا لمردودون فی الحافرۃ۔ کیا لفظ ہے، یوں تو معنی یا اس کا مفہوم تو یہ سمجھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے یہ سب چھن جائے گا اور تم لوٹ جاؤ گے اس حالت میں جو اس سے پہلے تمہاری تھی، اسی پستی کے گڑھے میں تم گر جاؤ گے۔ کنزن کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی، ذرا دیکھیے تو صحیح بھلا، ہماری یہ حالت ہو جائے گی۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی لے لوں تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں تشبیہ کی کیا کیفیت ہے، کس قدر حسین تشبیہ۔ اذا کنا عظاما نخرۃ، اچھے بھلے تنو توانا انسان، وہ کہتا ہے کھوکھلی ہڈیاں رہ جاؤ گے، ڈھانچہ رہ جائے گا، صرف اسکیلیٹن رہ جاؤ گے تم۔ یہ کہہ رہا ہے ہماری یہ حالت ہو جائے گی، سوچئے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی۔ دو لفظ ہیں اس میں، فی الحافرۃ۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات کی کمی نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ جو آرکیالوجی والے کھدائی کرتے ہیں نا، تو پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ماضی کی قومیں بالکل برباد ہو گئی ہوئی، ویران ہو چکی ہوئی، ختم ہو چکی ہوئی، وہ مٹی کے تلے دبی ہوئی، یہ جو کھدائی کے بعد شہروں کو نکالتے ہیں نیچے سے مٹی کے، انہی میں سے ڈھانچے بھی نکلتے ہیں، یعنی پستی میں گرنا، پچھلی حالت میں لوٹنا، ایسے جیسے آثار قدیمہ بن جانا کسی کا، یہ عفارت آثار قدیمہ کو کہتے ہیں۔ کہا یہ کیا یہ رہا ہے کہ یہ ساری حشمت اور دولت اور زندگی اور لہلاتی حرکت تمہاری ختم ہو جائے گی، آثار قدیمہ بن جاؤ گے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے قوموں کی تباہی کے متعلق۔ آثار قدیمہ میں جب وہ کھودتے ہیں تو وہ انسان تو کوئی وہاں سے نہیں نکلتا، انسانوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں، جسے پنجر کہتے ہیں، اسکیلیٹن کہتے ہیں، ڈھانچے کہتے ہیں۔ یہ اگلے الفاظ وہ ہیں، اذا کنا عظاما ناخرۃ، ہڈیاں رہ جائیں گی کھوکھلی، ڈھانچے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ ہو جاؤ گے، زندہ قوم نہیں رہو گے، زندہ انسان نہیں رہو گے، آثار قدیمہ میں چلے جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری، ڈھانچے رہ جائیں گے تمہارے۔ ایک دوسرے سے تنزن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق یہ کہتا ہے، قالوا تلک اذن کرۃ خاسرۃ، وہ کہتے ہیں کہ
ایسا اگر ہوا، یہ گردش اگر ہوئی تو یہ گردش تو بڑی نقصان دہ گردش ہے، تباہ ہو جانے والی بات ہے، ہمیں اس سے ڈراتا ہے۔ یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہی نہیں کہ یہ ہو کے رہے گی، اب پکے ہوئے پھل کی طرح تم کسی کی جھولی میں گرنے والے ہو، وقت آ پہنچا ہوا ہے، ایک جھٹکے میں یہ کچھ ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک جھٹکا، ایک آواز، ایک بگل، وہ جنگ کے متعلق جو اعلان ہوتا ہے، یہ ایک چیز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم میدان جنگ میں نکل آؤ گے اور پھر اس میں وہ یہ سب کچھ ہوگا جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی تعارف ان قوموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ کاہے کے لیے یہ آ رہی ہے قوم، باہر نکل رہی ہے، یہ کیوں بگل بج رہے ہیں، کیوں میدان جنگ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پنجہ استبداد سے انہی کی محکوم قوموں کو چھڑائے۔ یہ ان کی قوم کوئی محکوم وہاں نہیں ہے، ان کے کوئی قیدی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں، انہی کی محکوم قوم، یا جن قوموں کو انہوں نے محکوم بنا رکھا ہے انہیں چھڑانے کے لیے۔ ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی سیاسی اشتراک نہیں، اپنی مملکت کا حصہ نہیں، اپنی قوم کے افراد نہیں، انسان ہیں۔ اور فریضہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہے، ان کا فریضہ یہ ہے کہ ان زنجیروں کو توڑیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا تو فریضہ یہ بھی ہے، قرآن میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظام نہ کرتے تو دنیا میں کسی اہل مذہب کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہ سکتی، یعنی یہ اہل مذاہب، ان کے مذاہب کو وہ باطل کہتا ہے، ان کی عبادت کو وہ شرک کہتا ہے، ان کے معبودوں کو باطل قرار دیتا ہے، ان کے مذہب کے خلاف اعلان کرتا ہے۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس قوم کا فریضہ، اس امت کا فریضہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کہیں کسی عیسائی کے گرجے کو خطرہ ہو کسی سے تو ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ اپنی جانیں دیں کہ اس گرجے کو محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر، اسلام بزور شمشیر پھیلا، ملاحظہ فرماؤ۔ غیروں اور دشمنوں نے تو کہنا تھا، اپنے بھی بڑے فخر سے یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں سر، معاذ اللہ یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ بار بار آ جاتا ہے ہمارے دور میں، یہ مودودی مرحوم ہی تھے جو ان چیزوں میں آگے آگے جا رہے تھے۔ پہلی کتاب جس کو بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے الجہاد فی الاسلام، اس کے اندر معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی واعظ، تلقین، تبلیغ یہ سب کچھ کرتے رہے، 4 آدمی بھی نہ ملے، اور اس کے بعد جو ہی تلوار ہاتھ میں لی ملکوں کے ملک فتح کر کے رکھ دیے۔ کہا کہ بتاؤ اسلام کس سے پھیلا، واعظ و تلقین سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا؟ کیا کیا جائے سر؟ منز بیگان جہاں ہرگز نہ نالم، کہ دامن ہر چے کرداں آشنا کرداں۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی معقوم قوموں کو چھڑانا تمہارا فریضہ، ان کے مذہب کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا تمہارا فریضہ، اس کے لیے یہ کہا کہ تمہیں میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ اب یہ ہم آگے ہیں آیت 14 تک۔ پہلی 5 آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس قوم کا جو ہم تیار کر رہے ہیں، یہ امت جس کو ہم متشکل کر رہے ہیں، مبعوث کر رہے ہیں، اس کا فریضہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محکوم قوموں کو محکومی کی حالت سے نکال کے آزاد کرائیں، طاقتور بنائیں، اس قابل بنائیں صاحب اختیار کے اپنے معاملات آپ طے کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس مقصد کے لیے ٹکراؤ ہوگا، بڑا سخت ٹکراؤ ہوگا، اور اس کے بعد یہ مقصد حاصل ہوگا۔ قرآن کا انداز آپ کو معلوم ہے، جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دلائل بہم پہنچاتا ہے۔ دلائل کے لیے ایک طریق تو یہ ہے کہ وہ خارجی فطرت
میں جو نظام کار فرما ہے، قانون کی عمل کاری جس طرح سے ہو رہی ہے وہاں، اس کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے، جس طرح وہاں نافذ العمل ہے، انسانوں کی دنیا میں بھی یہی قانون ہوگا۔ ایک تو اس کا انداز یہ ہے، اور جب وہ قوموں کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا انداز یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے احوال اور سرگزشتے وہ بطور شواہد کے پیش کرتا ہے، تاریخی شواہد، کہ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھو کہ کیا ایسا نہیں ہوا۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی محکوم قوم ایک بہت بڑے جابر کے پنجہ استبداد میں گرفتار ہے، اسے وہاں سے چھڑانا ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اقوام عالم میں کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی تھی، سب سے زیادہ جامع مثال بنی اسرائیل اور صاحب دست ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹکراؤ ہے۔ ان داستانوں میں سب سے زیادہ حصہ جو بیشتر ان سرگزشتوں کا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، بڑی جامع طور پر وہ تاریخی شہادتیں پیش کرتی ہے۔ اب یہاں یہ چیز کہ ایک پوری قوم اس کے غلامی کے پنجے میں گرفتار ہے، صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آزادی دلائے وہاں جا کر۔ حکمران جو ہے وہ فرعون جیسا مستبد کہ جس کا نام دنیا کے اندر فرعونیت کے لیے مشہور ہو گیا ہے، کتنا بڑا جابر، اس کی طرف یہ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب فوراً ہی قرآن یہاں تک آنے کے بعد کہ ایک بگل بجے گا میدان جنگ میں تو میدان میں نکل آؤ گے اور ٹکراؤ ہوگا آپس میں، کہا یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ واقعہ اس طرح تاریخ میں ہوتا ہے؟ تو حل آتا کا حدیث و موسیٰ، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ راستان پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ کچھ کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تھوڑی سی عربی سیکھ چھوڑیے گا۔ قرآن مشکل عربی زبان کی کتاب نہیں ہے، بڑی آسان عربی زبان جو ہے نا وہ ہے جو قرآن کی ہے، عربی زبان کے اعتبار سے اتنا آسان اور ادب عربی کے اعتبار سے اتنا حسین اور خوبصورت، جاذب اور دلکش۔ حقائق تو ایک طرف رہے، انداز اس کا جو ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کیا لذت آپ کو ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ یوں نکلنا آئے گا، یہ ٹکراؤ ہوگا، حالات کا حدیث و موسیٰ۔ بات کہاں سے شروع کی؟ موسیٰ کی پہلی زندگی تو خود فرعون کے یہاں گزری تھی۔ بات شروع کرتے ہیں یہاں موسیٰ صاحب وحی بنا تھا۔ اب دیکھیے وہ موسیٰ کی زندگی کی ابتدا اس مقصد کے لیے ابتدا کہاں سے قرآن کرتا ہے؟ جہاں اسے طور کی چوٹیوں پر وحی دی گئی اور اس کے ذمے یہ فریضہ عائد کیا گیا۔ بات شروع کرتا ہے اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوی۔ یہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہے کہ جب وہ وادی المقدس طوی میں پہنچا، عام ترجمہ اور تفسیریں ہوں گی کہ وہ طوا کی مقدس وادی میں پہنچا۔ ایک تو یہی کہ اس وادی کا کہتے کہ نام طوا، اور پھر وہ وادی بھی مقدس۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو الفاظ خاص طور پہ قرآن نے دیے ہیں، یہ تو بڑے ہی عمیق اور وسیع معانی کے اوپر مشتمل ہیں۔ یہ مقام نبوت اس کے اندر آتا ہے، وحی کی خصوصیت اس کے اندر آتی ہے۔ جسے نبوت ملنے والی ہوتی ہے اسے خود پتہ نہیں ہوتا ایک دن پہلے بھی کہ مجھے اس مقام پہ سرفراز کیا جائے گا، وہ جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے طور پر اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک خلش ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے، وہ جو کچھ حاضر و موجود ہوتا ہے اس کی قوم میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔
مطمئن نہیں ہوتا اور حقیقت اس کے سامنے ہوتی نہیں. یہ اضطرابی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے وحی ملنے سے پہلے. یہ وحی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی خلش جو ہے یہ بڑی چیز یہ ہے کہ ورنہ اسی قوم سے ہوتا ہے, اسی معاشرے سے ہوتا ہے, وہی اعتقادات, مسالک, مشارب جو اس قوم میں ہوتے ہیں انہی کے اندر یہ پلتا ہے, بڑھتا ہے, پھولتا ہے, پھلتا ہے, انہی میں سے ایک ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا, وہ کسی حقیقت کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, معاذ اللہ ضالًا کے معنی گمراہ نہیں ہے. نبی نبوت کی پہلی زندگی میں گمراہ نہیں ہوتا, جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتا, تلاش حقیقت میں ادھر ادھر وہ چاہتا ہے. دال کے معنی ہوتا ہے تلاش حقیقت میں ادھر ادھر پھرنے والا, سرگرداں پھرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو تفصیل سے قرآن نے بتا دی کہ جہاں کہیں سنتے تھے کہ وہاں کہیں کوئی حقیقت ہے, وہاں کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو باقی انسانوں سے الگ کوئی راستہ بتاتے ہیں, یہ وہاں پہنچتے تھے. وہ جیسے آپ حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں, وہ خضر کا لفظ تو نہیں قرآن میں آیا, لیکن ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات کاہے کے لیے یہ کہتے تھے, وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. نبوت ملنے کے بعد یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ نبی پھر بھی جا کے پھرتا رہے, ان کو پیر و مرشد تلاش کرتا پھرے. وہ تو دنیا بھر کے پیر و مرشد اس کے پھر محتاج ہو جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہوتا, وہی تلاش حقیقت میں پھرنے والا, لمبے لمبے سفر کرنے والا, لمبے لمبے سفر کرنے والا. وہی اس کے بعد جب اس کو ملتی ہے تو کیا کرتی ہے, وہ اس کے لمبے لمبے سفر کی صفوں کو لپیٹ دیتی. مقدس کے معنی ہوتا ہے دور دور تک جانے والا, اور قوم کے معنی ہوتا ہے لپیٹ دینے والا. موسیٰ تیری لمبی لمبی مسافتیں جن میں تو سرگرداں پھر رہا تھا, آؤ آج لپیٹ دی جاتی ہیں. وہی کے بعد پھر ان مسافتوں کی ضرورت نہیں رہتی. ان صفوں کو لپیٹ دینا جو ہے وہی کی ضرورت. پہلے وہ اپنے دل کے اضطراب سے, اپنے ہی علم اور شعور اور عقل و فہم کی روح سے کچھ تلاش کرتا ہے راستے. گمراہ نہیں ہوتا, تلاش کر رہا ہوتا ہے, لیکن بڑے لمبے راستے ہوتے ہیں. وہی انہیں لمبی راہوں کو لپیٹ کر مختصر کر دیتا ہے. یہ ہے دونوں میں فرق. اقبال نے اس کے متعلق کہا ہے, وہ ایک جگہ نہیں, وہ تو بہت جگہ یہ چیز کہتا ہے, ہر دو امیر کارواں, ہر دو بمنزل رواں. عقل بھی تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری طرف وہی ہوتا ہے. دونوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ عقل بہیلا میں برد, عقل جو ہے مختلف ذرائع اسباب, یہ تجربات, یہ کیا غلط ثابت ہوا, پھر دوسرا تجربہ لیا اس کو ثابت کیا. عقل بہیلا می رود, عشق برد کشاں کشاں کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. لمبی مسافتیں نہیں ہوتی. اور عزیزان من, دنیا میں قرآن کی وارث قوم کو یہی ایڈوانٹیجز پوزیشن حاصل ہوتی ہے دیگر اقوام عالم پر, کہ جو جن عقائد تک وہ شاید صدیوں کے بعد بھی کہیں نہ پہنچے, اور پھر کتنے ہی ناکام تجارب کے بعد ہڈیاں توڑاتے ہوئے, خون کی خندقیں تیر کرتے ہوئے, وہی کا ایک لفظ, اس کی ایک آیت, اس کی ایک صورت, تو اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتی. یہ ہے فرق دونوں میں. یہ ہے وہ بالواد المقدس طون, وہ لمبی لمبی مسافتیں. یہ نا اذ ناداؤ ربہ, جب اس کے رب نے اس کو پکار کر کہا کہ موسیٰ
بڑی لمبی مسافتیں تم نے گزاری ہیں، تلاش حقیقت میں بڑے سرگرداں پھرے ہو۔ آؤ آج تمہاری مسافتوں کی صفیں لپیٹ دی جاتی ہیں، سنو جو ہم کہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان من وحی کا اور عقل کے طریقہ کار کا فرق۔ یہ ہیں لمبی لمبی جو وادیاں ہیں، قدس کے معنی دور دراز چلے جانا ہوتا ہے۔ لمبی لمبی وادیاں، مسافتیں جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں، مختصر ہو جاتی ہیں۔ آؤ وحی کے ذریعے سے اذہب، لو پہلی بات جو کہی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ وہ تو وحی سے سرفراز ہونا کوئی چھوٹی نعمت کبریٰ نہیں ہے، اور انسان کو تو یہ ملتی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن پہلی ہی وحی کے اندر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، ایک لفظ میں بتا دیا کہ ہے گیا، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، جاؤ اس کی طرف، فریضہ عائد ہو رہا ہے، جاؤ اس کی طرف۔ اگلی آیت میں عزیزان من ایک بات آ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کس طرح سے اس کو ایکسپلین کروں، اتنی بڑی جامعہ چیز ہے۔ اس امت کا فریضہ یہ بتایا کہ جہاں جہاں دنیا میں محکوم اور غلام قومیں ہیں، ان کو محکومی اور غلامی سے چھڑانا، دوسری قوموں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے ساتھ، جس کے متعلق کہا گیا کہ بڑا سرکش ہے اور حدود فراموش ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں بھی کوئی دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے جائے گا، یوں کہیے کہ وہاں ان کا جنگ ہوگی، اس کو اقتدار سے جیسے ہٹانا ہوگا، یہ کچھ ہوتا ہے نا، جب دوسروں کے ساتھ دوسرے اقتدار کے صاحب اقتدار حکمرانوں کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، ان کو اقتدار سے ہٹانا، ان کی مملکت چھیننا، پھر اگر وہ مفتوح ہو گیا ہے، فتح حاصل ہوئی ہے، تو پھر تو پوچھو ہی نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے، زنجیریں پہنانا، قید و بند میں ہونا، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دینا، اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ یعنی یہ اس کے خلاف ایک انتقامی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے ہی حملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تصادم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خدا کی مامور یہ جماعت، یہ نبی، یہ رسول، یہ جب جاتا ہے فرعون کی طرف جاتا ہے، پہلی وحی میں جو حکم دیا جاتا ہے، اندازہ لگائیے، بڑے غور سے سنیے عزیزان من، کاہے کے لیے قرآن کہتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہا کہ فرعون، عزیزان من بڑی توجہ طلب چیز ہے، ایک لفظ ہے، سیاست کی دنیا بدل دی ہے اس قرآن نے، ایک لفظ، اس سے جا کے کہو کہ تجھے سلطنت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، دولت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، یہ سب کچھ حاصل ہے تمہیں، لیکن تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں ہوئی، تم سطح انسانیت پہ نہیں آ سکے، وہ ساری صلاحیتیں تمہاری انڈیولپ جسے کہتے ہیں نا، وہ رہ گئی ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم ایک جابر و ظالم حیوان تو بن سکے ہو، انسان نہیں بن سکے۔ میں آیا ہوں کہ تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے تمہیں سطح انسانیت پہ لے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، قوم اٹھی ہے تو اس لیے کہ جہاں کہیں کوئی معقوم قوم ہے، اس کو معقومیت کی زنجیروں سے نکال کے انسانیت کی صف میں آگے لے جائے۔ یہاں ٹکراؤ کے لیے فرعون کے مقابلے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، جا کر مقصد اس کا کیا ہے، اس سے کہتا یہ ہے، کیا بات ہے صاحب یہ کہنے کہ تمہیں سب کچھ حاصل ہے لیکن تم انسان نہیں بن سکے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کو انسان جو ہے وہ بیض مار مار کے انسان بنایا جاتا ہے، جن چمڑی ادھیڑ دینے، جلاد تو کہتے جلدتن سے ہے نا، یہ بیض مارنا، کھال ادھیڑ دینا، اس طرح سے نہیں، انت لگتا۔ میری بات سنو،
تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی. انسانیت کی صلاحیتیں تمہاری انڈیولپڈ رہ گئی ہیں. کیا بات کہہ رہا ہے یہ شخص؟ جنگ کرنے کے لیے، میدان جنگ میں آنے کے لیے، تصادم کے لیے کتنے بڑے سرکش کے سامنے جا رہا. مقصد یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان نہیں بن سکے. میری بات سنو گے انسان بن جاؤ گے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. وہ ارباب فکر جو میرے درس میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اس کو غور سے سنیں. اس نقطے کے اوپر میں عرض کروں گا، سیاست کی ایک عمارت اس کے اوپر استوار ہو جائے گی، ایک نقطے کے اوپر، کہ یہ قوم جب دوسروں سے ٹکراؤ کرتی ہے، تصادم ہوتا ہے، بظاہر جسے جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، کانفلکٹ بھی ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مقابلے میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ سطح انسانیت پہ نہیں ہوتے. سطح انسانیت پہ ہوں تو جس مقصد کے لیے تم اٹھے ہو وہ اس کا مقابلہ کریں ہی نہیں. وہ تو اپریشیٹ کریں اس کو، ساتھ دیں، تمہارا تعاون کریں تمہارے ساتھ کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے ساتھ. کہتا ہے وہ مقابلہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حیوانی سطح پہ ہوتے ہیں. تمہارا فریضہ یہ ہے، اس سے بتاؤ کہ میں جو پروگرام دے رہا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری انسانی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں گی، بندے دے پتر بن جاؤ گے. باللہ اکبر. کیا مقاصد ہیں؟ یہ ہے عزیزان من سیاسی نظام قرآن کا. جب وہ فریق مقابل کے لیے بھی یہ کچھ چاہتا ہے تو خود جو اپنی قوم کے افراد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کا فریضہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے صفحہ انسانیت کے اوپر ان کو لے آئے، نہ یہ کہ اور کچل کے ان کو پست سے پست کرتے چلے جائیں. دنیا کے ارباب اقتدار اور ارباب حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی بھی وہ دیکھیں کہ صلاحیت ابھر رہی ہے، یذبحون ابناءہم. یہ تھا نا فرعون، جو ابنائے قوم ہے جن کے متعلق اس کے ذہن میں ہو کہ یہ ذرا ابھر رہے ہیں، وہ جھٹ سے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، وہ جو مالی ہاتھ میں وہ کینچی سی لے کے چلا پھرتا ہے ایج کے اوپر، جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ ایک پتی بھی اس کے نقشے سے ذرا ابھر رہی ہے، کلچ کر دیتا ہے اس کو، وہیں ختم کر دیتا ہے. دنیا کی حکومتیں اس کینچ کے سر پہ چلتی ہیں کہ کوئی ابھرنے نہ پائے. قرآن کی سیاست یہ دبی ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کو نشو و نما کر کے ابھار کے اوپر لے آتی، ان کی قوموں کو بھی، اور یہ جو ارباب اقتدار ہیں ان سے وہ چھینتا نہیں ہے کچھ، ان کو سطح انسانیت پہ لاتا ہے. قل هل لک، کیا الفاظ ہیں، هل لک الی ان تزکیٰ. کیا یہ نہیں چاہے گا تو جیسے ایسے کہ اتنی اچھی چیز جو ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ ایسے ہو جاؤ، انسان بن جاؤ حیوان سے؟ کیوں نہیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور وہ کس طرح سے انسان، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں وہ طریق تمہیں بتاؤں گا، وہ راستہ تمہیں بتاؤں گا جس راستے پہ چلتے ہوئے ربوبیت خداوندی تمہاری نشو و نما کرے گی. فتخشا، اور تمہیں سوائے قانون خداوندی کے عواقب سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ہوا وہ انسان جس کی انسانی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں. الی ربے کا یہ لفظ جو ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. 2 آیتیں آگے چل کے پھر اس کی سمجھ میں بات آئے گی کہ الی ربے کا کیوں کہا ہے. یعنی خدا کے، اللہ کے تو اسماء حسنہ اتنے ہیں، یہ خصوصیت سے یہ الی ربے کا کیوں کہا یہاں اس نے. ابھی 2 آیتوں کے بعد بات آ جائے گی سامنے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس نے قوانین خداوندی کا عظیم ضابطہ جو تھا اس کے علامات اس کے سامنے رکھے کہ یہ ہے وہ ضابطہ. ہر انسان کو اس میں آزادی ملتی ہے، کوئی کسی کا محکوم نہیں رہتا. اور تمہارے جیسا انسان جو بکھرا ہوا ایک بھیڑیا یا شیر ہے، تمہیں وہ سطح انسانیت پہ لے آتا ہے. بڑی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں تجھ میں، لیکن وہ غلط راہوں پہ پڑی ہوئی ہیں.
وہ صحیح قالب میں ان کو ڈھال دیا جائے گا. یہ تھا وہ سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا آیت الکبریٰ، وہ عصا جو تھا وہ سام بن گیا اور ید بیضا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا. وہ آ چکی ہوئی ہیں، وہ ساری آیاتیں آگے آئیں گی تو ان کا مفہوم تو آتا جائے گا ساتھ کے ساتھ. وہ بات تو یہ کرتا ہے، اس کو سطح انسانیت پہ لا رہا ہے. وہ سطح انسانیت پہ معاف رکھیے گا، وہ سانپ دکھانے سے آ جائے گا. اس کے سامنے تو ایسا ایک پروگرام، ایسا ضابطۂ ہدایت سامنے اس کے لانا ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا کہ غلط روش تمہاری جو ہے اس کے نتائج کیا ہیں. میں کیا کہتا ہوں تمہیں کہ کس طرح سے ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، یہ چیزیں ہوں گی وہاں. یہ ان کے سامنے رکھی، لیکن وہ تو نشہ اقتدار میں مست تھا. فکذب وعصا، اس نے کہا سب غلط ہے جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے اس نظام کا نتیجہ میری تباہی اور ہلاکت ہوگا، بالکل غلط ہے. اس نے ان کو ماننے کی بجائے سرکشی اختیار کی. 2 لفظ ثم ادبر. یہ داستان جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کی کشمکش کی، یہ قرآن کے بیشتر مقامات میں آ گئی ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے ہر جگہ آئی ہوئی ہے. قرآن اپنے اس آخری پارے میں کرتا یہ ہے کہ ان تفاصیل کو دہراتا نہیں ہے، ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے آگے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو سب کچھ پہلے آ چکا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے نا تصریف آیات کا، کہ ایک جگہ جو بات آئے دیکھو قرآن میں کہاں کہاں اس کے متعلق کچھ آیا ہوا ہے، اس طریقے سے ہر اشارے سے پوری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ داستان جو ہے یہ آ چکی ہوئی ہے، اس سے پیشتر 1 سے زیادہ جگہوں پر پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. یہاں تفصیل نہیں دے رہا، اشارہ کرتا ہوا چلا جا رہا. ثم ادبر، 2 لفظ ہیں. ویسا، کیا بات ہے قرآن کی. ادبرا تو یہ ہے کہ اس سے اس نے پیٹھ موڑ لی، منہ موڑ دیا. یہ ایک منفی سی چیز ہوتی ہے، اعراض بڑھتا، بات نہ سنی، دوسری طرف منہ موڑ دیا. یہ کوئی پازیٹیو ایکشن اس کے بعد نہیں ہے، اس سے یہی ہے کہ بس منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے. ادبرا، اور اس کے بعد ہے یسا، منہ موڑ کے چپکے سے نہیں بیٹھ گیا، اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگ گیا. غور فرمایا 2 لفظوں کے معنی کیا ہوگا. ادبرا سے یہی بات تھی کہ صاحب اس نے منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے، منہ موڑ کے چلا گیا. پھر اتنا ہی نہیں، یسا پلان تھا اس کا ایک، اس پر عمل درآمد کے لیے مختلف جو کڑیاں تھیں شروع کر دیں اس نے. فحشرا، مملکت کے لوگوں کو جمع کیا. آپ کو ممکن ہے اب یاد ہو، آپ بھی تو بہرحال اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں درسوں کو، قرآن کی آیات کو. فرعون نے یہ دیکھا تھا کہ سیاست میں وہ حضرت موسیٰ کو مات نہیں کر سکتا. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم میں یہ اتنا صاحب اثر ہے یہ شخص کہ اس پہ اگر ہاتھ ڈالا تو بغاوت ہو جائے گی. بڑے دور کا سیاست جاننے والا تھا. قرآن میں ہے کہ اس کے مشیروں نے کہا تھا کہ کب تک تو ان 2 بھائیوں کو ڈھیل دیتا چلا جائے گا، اس وقت تک کہ تمہیں تخت سے اتار کے الگ کر دیں اور شاہن بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، اس وقت تک کرتا رہے گا. اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں جیسے تم کہتے ہو، یہ غلط ہے. کیا کیا جائے؟ مذہبی پیشوائی ہے تیرے پیچھے پا دی جائے. میرا کام ڈنڈے نال نہیں نکلتا نا، کوئی نہ کھلو نکلاؤں گا. کتنی دور کی بات ہے، تاریخ تو اپنے آپ کو دہرائے چلی جائے. کسی اقتدار صاحب اقتدار کے قوت اور طاقت نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان لوگوں کے ایک کفر کے فتوے نے کر دیا. عباسیوں کی سلطنت ایسے نہیں الٹ سکتی تھی. وہ جو وہاں مسائل چھیڑے گئے تھے نا، ان مسائل کی روح سے
آپس میں کچھ تو خون ہوتا تھا، بغداد کی نالیوں میں خون بہ رہا تھا دونوں طرف سے مسلمانوں کا، کفر کے فتوے. خلق و تقدیر قرآن، ایسے مسائل جی، معتزلہ کے مسائل، اشاعرہ کے مسائل، اس دور کے آپ دیکھیے علم الکلام جسے کہا جاتا ہے، ایسے مسائل جن کا زندگی سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہے. دھن بے دنیا دھن ان ویل دی پی جٹی، لیکن اس سے قوم تباہ ہو گئی آپس میں ہی قتل و غارت گری سے. سلاطین کو خود کچھ کرنا نہیں پڑا، یہ ہوتے ہیں مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں جو کرایا جاتا ہے. اس نے یہ تدبیر سوچی تھی، جمع کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد پہلی کیا بات ہے، اب ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تم کس طرح سے میرے محکوم ہو، کیا میرے ہاتھ میں ہے. یہ وہ چیز ہے عزیزان من جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہاں الہ ربے کا کیوں کہا ہے، رب کیوں کہا ہے. فقال انا ربکم الاعلی، جمع کیا، کہا بتاؤ تمہارا ان داتا کون ہے، کون تمہیں روٹی دیتا ہے، کس پر تمہارے رزق کا اختیار ہے. سب سے دکھتی ہوئی رگ انسان کی بھوک، روٹی. یہاں یہ جو ربکم الاعلی کا، اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ معبود تھا ان کا سب سے بڑا، وہ اس کی پرستش نہیں کرتے تھے، یہ تو خود پرستش کرتا تھا رات دیوتا کی، سورج دیوتا کی. رب ربوبیت ہے یہاں، اور قرآن نے دوسرے مقام پر یہ واضح بھی کر دیا ہے. احتیاطاً میں ریفرنس بھی دے دوں، 43:51 وہاں تفصیل ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، وہی بات اکٹھا کیا، اعلان کیا اس قوم کے اندر، کہا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. بتاؤ یہ ملک مصر کی یہ زمینیں، کہ آب پاشی کے ذرائع، یہ نہریں، یہ دریا کس کی ملکیت ہیں؟ کہو ہماری نہیں ہیں، ہم ان کے مالک ہیں. ایک دن میں رزق کے سرچشمے بند کر دیں تمہارے اوپر. کہو ہے نا یہ بات. دیکھا آپ نے، اصل چیز ہی یہ ہے عزیزان من، مرتا ہی یہاں انسان، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بالواسطہ بلا واسطہ رزق کے چشموں کے اوپر ثابت ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رنگ ماسٹر جو سرکس کا ہوتا ہے، وہ جو شیر سے اپنے اشاروں پہ جو کچھ کراتا ہے، اور آپ نے پتا ہے کہ شیر چیخ رہا ہوتا ہے اس کے اشاروں کے اوپر. کیوں؟ شیر کو روٹی یا گوشت اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ کھیل سرکس کا کر چکتا ہے، اس سے پہلے نہیں اس کو دیتے. صبح سے وہ بھوکا ہوتا ہے، اور یہ اس کو معلوم ہوتا ہے بیہیویئرزم کے ماتحت کہ یہ کچھ کرنے کے بعد مجھے روٹی ملنی. وہ بھوک کے بعد اس روٹی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس ہنٹر کے زور کے اوپر رنگ کے اندر شیر آنکھ شیرارا کنات روبا مزاج احتیاج و احتیاج و احتیاج. فقال انا ربکم الاعلی، پھر ربکم الاعلی بھی یہ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہ ایک وقت کی روٹی دے دے یہ وہاں کر. یہ جو ہے اعلی بلند ترین اقتدار جس کے ہاتھ میں تمہارے رزق کا ہے، کون ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ انا، یہاں انا بھی دیکھیے قرآن کا انداز یہ جو ہے نا، ایسے وقت میں جیسے وہ انگریزی میں بھی وی وہاں لکھ دیتے ہیں نا، آئی کی جگہ انی نہیں ہے یہاں. انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. بتا تو قرآن یہ رہا تھا نا کہ یہ دیکھا تم نے، فرعون جیسا بھی اس قدر جابر جس نے رزق کے چشموں کو اپنے قابو میں رکھ رہا تھا، اس کو بھی کیا ہوا؟ دو لفظ ہیں، وہ بیڑیاں جو اس نے اس قوم کو پہنا رکھی تھی، وہ بیڑیاں اس کو پہنا دی گئی جو پہلے اس نے کی تھی خرابیاں ان کی بھی، کہ اس کے بعد اس نے خرابیاں کرنی تھی. اس تمام نظام کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی. اور پھر کہا یہ نقال جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی اذیت یا عقوبت نہیں ہوتی.
किसी को पाबंद कर देना जो है, हरकत को रोक देना किसी का, ये आता है इसके लिए ये लफ्ज। ये कुरान ने जो ये कहा, ये आगे और बात आगे चल के आएगी, कहानी क्या है। यहाँ भी ये कहा कि ये नहीं किया कि वो माकूम हो गया, मफतू हो गया, उसकी कुव्वत छिन गई तो फिर उसको ये अजाब दिया गया और फिर ये अजियत दी गई और ये कुछ किया, ये मकसद ही नहीं था। वो असा था, उसका तगा था, वो सरकश था, हदूद फरामोश था। नकाल का लफ्ज है कि उसको पाबंद कर दिया गया, पाबंदियां उसके ऊपर आयद कर दी गई, बस इतना ही किया। उसके जितने भी गलत, उसके जराइम, उसके गलत अमाल, उसका गलत निज़ाम जो पहले कर चुका था, जो अब कर रहा था, उसके नताइज में वो नताइज जो उसके पीछे रदीफ की तरह, उस सवारी की तरह उसके पीछे लगे बैठे हुए थे, चिमटे हुए थे, जहां जाता था उसके पीछे थे, वो जंजीरें, बेड़ियां, हथकड़ियां बनकर फिरौन को लगी। नकाल इसको कहते हैं। यही लफ्ज आया है जहां चोर की सजा कुरान ने कही है, जो कहते हैं हाथ ही काट देना है। बहरहाल वहां आऊंगा तो आ चुका हूं मैं, तो वो मेरी तफसीर में देख लीजिएगा, वहां नकाल का लफ्ज है कि ऐसी सूरत पैदा की जाए कि वो पाबंदी उसके ऊपर आयद हो जाए कि वो ये कर ना सके। खैर, नकाल अल आखिरत वल ऊला, ये कुछ करने के बाद ये कहा, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा। ये जो हमने दास्तान दोहराई है टकराव की, फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, इसके बाद वो कौमें बनी इसराइल को महकूमी से छुड़ा के आज़ादी दिलाने की जो बात है, इसमें जो हमने बयान किया है, ये कोई तारीखी वाक़या ही नहीं जो हमने बयान कर दिया है, ये तारीख की किताब नहीं। ये जो बयान हमने किया है, इबरत का लफ्ज़ तो आप जानते हैं, इस माने में हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी माने बड़े अजीब हैं। ये सब, ये अबरा जो होता है ना, ये पुल होता है। इधर आप खड़े हैं, ये आपके लिए मंजिल मकसूद नहीं है जहां आप खड़े हैं। मकसूद वो है जो वहां पुल के बाहर रास्ता है, आगे चलना है ना आपने, उससे वहां तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वो होता है जिसे पुल कहा जाता है, अबर कहा जाता है। किसी वाकया, किसी कहानी, किसी इस्तारा, किसी तशबीह को बयान करने के बाद कहना कि ये मकसूद बिज़ात नहीं, ये एक पुल है जिस पे से गुजर के तुम असले हकीकत तक पहुंच सकोगे। एक एक लफ्ज कुरान का सा है कि इसी को एक तारीखी वाकया तौर पर कहानी समझ के, दास्तान समझ के लज़्ज़त लेना, बैठना जाना कि बड़ी अच्छी कहानी बयान की, नहीं नहीं, ये तो एक पुल है, इससे तुमने हकायक तक पहुंचना है। लेमन यख्शा, लेकिन वही पहुंच सकेगा जिसको खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी के तबाहकुन नताइज का कुछ डर, झुके, बल्कि डर भी नहीं है, खशिया, उसके सामने वो झुक जाए कवानीन के सामने कि इसकी सरकशी का नतीजा वही होगा जो फिरौन का हुआ था। ये सूरह अन्नाज़ियात की आयत 26 तक आ गए। ये बात यहीं तक की है, आगे दूसरी बात आ गई है, वो आ गई है वो खारजी कायनात की शहादतें जो हैं, यहाँ तक हम आए, बाकी आंदा सही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया। शेख साहब, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे कहिए मुझे मिल लेंगे। डॉक्टर सलाहुद्दीन बैठे हैं, उनसे कहिए कि मुझसे मिल लेंगे। तो ये तीसरी साहब सीधे आपके सामने वो खड़े हो गए।